حضرت عمر فاروق کا اسلام لانا۔ حضرت عمر فاروق کا شمار عرب کے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر مسلمان کے سخت دشمن تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی ناپاک ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے اور دونوں کو خوب مارا، یہاں تک کہ بہن خون سے لہولہان ہو گئی۔ اس مار پیٹ کے بعد عمر کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ وظیفہ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، غسل کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا انہوں نے غسل کیا اور بہن سے قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھتے ہی ان کی حالت بدل گئی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ اکرام کو آپ کے اسلام لانے سے بے حد خوشی ہوئی اور وہ اس ذریعے سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ سارا مکہ گونج اٹھا۔ بال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ بال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر ریشم کی طرح چمکدار اور خوبصورت بال اگائے ہیں جو سردی، گرمی اور دوسرے نقصان دہ چیزوں سے سر کی حفاظت کرتے ہیں اور چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے مناسب جگہوں پر بال اگائے۔ اگر بال ہونٹوں پر اگ آتے تو کتنی پریشانی ہوتی، نہ ٹھیک سے بات کر سکتے، نہ کھانا کھا سکتے اور نہ کوئی چیز پی سکتے۔ اسی طرح اگر ہتھیلی پر بال ہوتے تو کتنی پریشانی ہوتی۔ یقیناً ضرورت کے تحت انسان کے جسم پر بال اگانا اور بعض جگہوں پر نہ اگانا اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی نشانی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔